الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آیت الکرسی دے آخری حصے دا بیان انشاءاللہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، جیدہ کچھ حصہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ فرماندے نے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جیڑا اللہ دے سامنے سفارش کر سکے وہ دے حکم تو بغیر۔ اور میں ایک گزشتہ خطبے دے اندر روایت سنا چکیا کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت سفارش کرن گے، لیکن آپ علیہ السلام بھی اللہ دی اجازت تو بغیر آپ دے سامنے سفارش نہیں کر سکن گے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں 7 دن 7 راتاں دا وقت اللہ دے سامنے سجدے پیا رہاں گا، تے پھر رب مینوں فرمان گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اپنا سر اٹھاؤ، تسی سفارش کرو، تواڈی سفارش قبول کیتی جائے گی، تسی منگو توانو عطا کیتا جائے گا۔ آپ علیہ السلام خود دس رہے نے کہ میں بھی اللہ دی اجازت تو بغیر رب دے سامنے کسی دی سفارش نہیں کر سکاں گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام تو ود کے اس کائنات دی اندر کوئی عظمت والا نہ آیا ہے نہ آئے گا، تے جدوں ساری کائنات تو ود کے عظمت والی شخصیت، عظمت والے پیغمبر، عظمت والے رسول جدوں او اللہ دے سامنے رب دی اجازت تو بغیر سفارش نہیں کر سکن گے، تے پھر اور کون ہے جڑا رب دے سامنے رب دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے۔ اور میں یہ بات پچھلے جمعے دسی سی کہ یہ مسئلہ شفاعت سمجھن والے
یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے سمجھاواں گا تے اج میں حاضر ہویا اللہ مینوں اس مسئلے نو کھول کے سمجھان دی توفیق عطا فرمائے. رب میرا شرح صدر فرما دے تے میں گل تانوں سمجھا سکاں. حضرات روز قیامت انبیاء نے سفارش کرنی ہے. آؤ اے جڑا ہے نا سوچ اے تھوڑا ارلا ان تھوڑا جا تھلے کر دے. چلو روز قیامت انبیاء نے سفارش کرنی ہے اپنی اپنی قومہ دی. روز قیامت فرشتیاں سفارش کرنی ہے. روز قیامت علماء نے سفارش کرنی ہے, حفاظ نے سفارش کرنی ہے. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھو, جن نے بھی سفارش کرنی ہے رب دی اجازت نال کرنی ہے. اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر سکتا نہیں کر سکتا. اور قرآن دی اندر یہ بات لکھی ہے. قرآن نالوں وڈی اور دلیل کیڑی ہو سکتی ہے؟ قرآن فرشتیاں دے متعلق بھی لکھی ہے, قرآن انبیاء دے متعلق بھی لکھی ہے. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ سفارش دی اجازت دینی ہے عرش والے رب نے, اور رب نے او دے متعلق سفارش دی اجازت دینی ہے جدی توحید درست ہوئے گی. جدا عقیدہ توحید درست نہ ہویا اللہ نے اس بندے دے متعلق کسے نو سفارش دی اجازت نہیں دینی. اجازت کرنے والے واسطے بھی اللہ دا حکم ضروری ہے. رب نے حکم دینا ہے تو انہیں سفارش کرنی ہے. اور جدے حق وچ سفارش ہونی ہے او دے واسطے بھی اللہ دی اجازت ضروری ہے. رب نے کہنا ہے اے فلانے بندے دی سفارش کیتی جائے تے سفارش ہونی ہے. رب نے اگر نہ آکھیا تے یاد رکھو سفارش کوئی نہیں جی ہونی. ایتھے کئی لوگ اپنے پیرانوں تے اپنے مولویاں نو تے اپنے خاندان دے حافظاں نو آندے پھر دینے او جی حافظ جی خاندان دے بارے حافظاں سفارش کرنی ہے میرے آستے بھی کر چھڑے آجے. مولوی جی میرے لئے بھی قیامت والے دن سفارش کرے آجے. پیر جی میرے لئے بھی سفارش کرے آجے. تے او بھی اگو مال کھان والا ٹبر ہوندا ہے, او آندے نے نظرانہ نظرونہ دئی آؤ انشاءاللہ بخشوا لواں گے. اور یاد رکھو کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی فرشتہ اس وقت تک رب دے سامنے لب نہیں ہلا سکے گا جب تک عرش والا اجازت نہیں دے گا. اور لب او دے بارے ہلن گے جدے بارے عرش والا رب اجازت دے گا. انہیں مسئلہ اللہ دے قرآن وچ موجود ہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. جتھوں تک انبیاء دی بات ہے او تساں گزشتہ خطبے دی اندر حدیث سماعت فرمائی جڑی کہ بڑی مشہور روایت ہے, اور میں او دا مختصر خلاصہ اج دے خطبے دی اندر بھی تواڈے گوشت گزار کر دیتے ہے. ان بات میں سنا لگا فرشتیاں دی. فرشتیاں اگر سفارش کرنی ہے تے رب دی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتے. کتھے لکھی ہے؟ قرآن دی اندر لکھی ہے. حضرت سننا اللہ دا قرآن 30واں پارا اور سورت دا نام سورہ النبا ہے. یہ دی اندر میرے رب نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے. مولا فرماندے نے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. یہ 3 پارا سورہ نبا ہے. رب دا قرآن کی اعلان کر دے. اللہ فرماندے نے رب اپنا تعارف کروا رہے ہے. رب کون ہے؟ اللہ کیڑا ہے جن نے قیامت والے دن لوگاں نو انہاں دے حساب دے مطابق بدلے دینے نے. فرمایا رب
رب السماوات والارض، او رب جڑا آسماناں دا بھی رب ہے زمیناں دا بھی رب ہے، وما بینہما آسماناں زمیناں دے درمیان جو کچھ بھی ہے انہاں ساریاں چیزاں دا رب ہے، یعنی ساری کائنات دا رب ہے۔ اور رب کون ہے؟ فرمایا الرحمن، او جڑا رحمان بھی ہے، یعنی رب نے اپنا دوجا نام بھی متعارف کروایا ہے، او رب جڑا آسمانہ دا رب ہے، جڑا زمینہ دا رب ہے، اور جو کچھ نہ دعا دے درمیان ہے ساری کائنات دا رب ہے۔ اور رب کون ہے؟ الرحمن، جڑا رحمان بھی ہے۔ اس دیاں طاقتاں کنیاں کنے، او کنہ کو پاورفل ہے۔ اللہ فرماندے نے لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی دنیا دے وچوں او دے سامنے کل کرم دا مالک نہیں ہوئے گا، کوئی بھی او دے سامنے خطاب کرم دا مالک نہیں ہوئے گا، کوئی بھی او دے سامنے گفتگو کرم دا مالک نہیں ہوئے گا۔ تے رب کو مزید وضاحت فرماندے نے، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک قیامت دا دن کیویں دا دن ہوئے گا جتن روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے، والملائکۃ صفا، تے رب دے فرشتے بھی صفاں بنا کے رب دے سامنے کھلوتے ہون گے، فرشتے بھی صفاں دے اندر اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے، تے فرشتیاں دے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اے بھی اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے۔ اللہ اے تیرے سامنے کھڑے ہون گے، بڑے بڑے عظمتاں والے فرشتے نے، بڑے بڑے شانہ والے فرشتے نے، اور سارے فرشتیاں دے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام دی تیرے سامنے کھڑے ہون گے۔ تے ربا اے جدو کھڑے ہون گے تے تیرے نال کوئی گل بات کر سکن گے، تیرے نال کوئی گفتگو کر سکن گے؟ ان ذرا سنیا جے، اللہ فرماندے نے لا یتکلمون، لا یتکلمون، قرآن دے لفظ چے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اے رب دے سامنے کھلون گے لیکن رب دے سامنے کلام کرن دی انہاں نوں اجازت نہیں ہوئے گی۔ لا یتکلمون، اللہ دے سامنے لب نہیں ہلا سکن گے، لا یتکلمون، اللہ دے سامنے گل بات نہیں کر سکن گے، لا یتکلمون، اللہ دے سامنے اپنی زبان نو حرکت نہیں دے سکن گے، لا یتکلمون، اللہ دے سامنے کلام نہیں کر سکن گے۔ ربائے کرن گے تے کیویں کرن گے؟ فرمایا الا من اذن له الرحمن، اوہی بولے گا جنوں بولن دی عرش والا رب اجازت دے گا، اوہی کلام کرے گا جنوں کلام کرن دی اللہ اجازت دے گا، اوہی لب ہلائے گا جنوں لب ہلان دی اللہ اجازت دے گا، اوہی بولے گا جنوں اللہ بولن دی اجازت دے گا، اوہی گفتگو کرے گا جنوں عرش والا رب گفتگو کرن دی اجازت دے گا۔ تے جنوں رب اجازت نہ دے گا نہ کوئی فرشتہ بول سکے گا، نہ کوئی انسان بول سکے گا، جیڑا بھی بولے گا عرش والے رب دی اجازت دے نال بولے گا۔ اے گل رب نے آیت الکرسی دے اندر سمجھائی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اے آیت الکرسی رب دی توحید سکھان دیئے، اور آیت الکرسی یہ دس رہی ہے کہ قیامت والے دن رب دے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، جیڑا بھی کرے گا اللہ دی اجازت دے نال کرے گا۔ قرآن دے دیگر مقامات بھی سماعت فرماؤ اس مسئلے دے اندر۔ اللہ اللہ، اے قرآن دا 3 پارا سنیا جے نا، ہن میں تانوں قرآن دا 16واں پارا سنا لگا۔ اے سورت دا نام ہے سورہ مریم، اور اے دے اندر بھی میرے رب نے اس مسئلے نو واضح فرما دیتا ہے۔ ایویں ہی خوش فہمی مبتلا نہ رہو کہ اسی جو مرضی کرتے رویے،
ساڑی نبی پاک نے سفارش کر دینی ہے، ساڑی علماء نے سفارش کر دینی ہے، ساڑی جناب اولیاء نے سفارش کر دینی ہے، ساڑی حافظہ کاریاں نے سفارش کر دینی ہے۔ ایویں خوش فہمی نہ مارے جانا، آؤ ذرا قرآن سنو، قرآن کی اندر یہ سفارش کدے حق وچ ہونی ہے، توجہ فرمانا۔ اے پارہ 16 میں سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماندن ہے قیامت کا ذکر ہو رہی ہے، اللہ فرماندن ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جتنے اسی متقیاں پرہیزگاراں اکٹھا کران گے رحمان دی طرف، وفدا وفد دی صورت اندر، گروہ دی صورت اندر، جماعتاں دی صورت اندر، اے متقی پرہیزگار وفد دی صورت اندر اللہ دے سامنے پیش ہوں گے، جماعت دی صورت اندر رحمان دے سامنے جان گے۔ تے جدو رحمان دے سامنے جان گے نا متقی، تے اللہ دوجی تصویر کا دوسرا رخ بھی وکھاندا ہے، فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، متقیاں نو رحمان والا سی لے جاواں گے، تے جڑے مجرم نے انہاں نو جہنم وال کسیڑ کے لے جاواں گے، انہاں نو جہنم دا ایندھن بنا دیاں گے۔ تے اللہ فرماندے نے اگر تہاڈا خیال ہے قیامت والے دن فلانا فلانا ساڈی سفارش کر دے گا تے سن لو، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ فرمایا قیامت والے دن کوئی سفارش کا مالک نہیں ہوئے گا، کوئی سفارش کر سکے گا جنہوں رحمان اجازت دے گا، جنہوں رحمان آکھے گا کر سفارش، کوئی سفارش کر سکے گا رحمان دے بغیر، او دی اجازت دے بغیر، او دے کہے بغیر کوئی مولوی کسے دے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی حافظ کسے دے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی علامہ کسے دے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی پیر کسے دے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، اور کوئی نبی کسے دے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی فرشتہ کسے دے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ تسی آکھو گے جی چلو عام لوکاں دی گل تے عام ہوئی، تسی نبی دی گل وچ کیوں لے آندی ہے؟ اور نبی بھی رب دی اجازت تو بغیر جدے بارے رب اجازت نہیں دے گا نبی سفارش نہیں کر سکن گے۔ آکھو گے کوئی دلیل؟ دلیل سنو، صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، قیامت دا دن ہونا ہے، قیامت بے قیامت دی گل میں باتوں سنانا، پہلے میں دنیا دی سنا دیا، کیوں جی دنیا دی بھی ذرا کو نتارا ہو جائے نا، قیامت دی گل باتوں سنانا، آج دنیا دی گل ذرا سننا۔ ایک نبی ہے، اس نبی دی قوم نے اللہ دے نبی دی انکار کر دیتا ہے، رب دے نبی نو منن تو انکار کر دیتا ہے۔ اے 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کی تھی اس نبی نے، تے صرف 80-82 افراد مسلمان ہوئے نے، باقیاں نے منن تو انکار کر دیتا ہے۔ تے جدو نبی تھک گیا اور اینا تو مایوس ہو گیا نا کہ اینا نے ایمان نہیں لے ہونا، تے نبی اللہ دے سامنے اندر ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اللہ ہن تے اخیر ہو گئی ہے، 950 سال میں تبلیغ کر چکے ہیں، کنے سال؟ 950 سال، 9.5 سال نہیں، 950 سال اللہ میں انہوں واز کی ہے، پر انہوں اثر نہیں ہویا۔ ربا ہون دے اخیر ہو گئی ہے، ہون کی ویکھن ہے، اللہ ہون فیصلے فرما دے، اللہ
تے انہاں دے درمیان فیصلے فرما دے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی جی تسی کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہون لگ پئی ہے، جدوں کشتی بن جاندی ہے اللہ فرماندے نے ساریاں مخلوقاں دا جوڑا جوڑا وچ سوار کر لو، تے جڑے 80-82 لوگ مسلمان ہوئے جے اے بھی وچ سوار کر لو۔ انہاں ساریاں نو سوار کر لیا جاندا ہے۔ رب دی طرفوں حکم آندا ہے، آسمان دے دروازے کھل جاندے نے، زمین دے دروازے بھی کھل جاندے نے، زمین وچوں بھی پانی نکلنا شروع ہو جاندا ہے، آسمان تو بارش برسنی شروع ہو جاندی ہے، ویندیاں ویندیاں پانی بلند ہونا شروع ہو جاندا ہے، ادھے ادھے پہاڑ پانی دے اندر ڈوب جاندے نے، ایک کشتی پانی دے اندر تیرن لگ پیندی ہے تے سامنے ویکھیا حضرت نوح علیہ السلام نے جڑے لوگ کھلو کے تماشا پہ ویندے نے، انہاں تماشا ویکھن والیاں دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دا ایک پتر بھی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہویا، اور نے بھی حضرت نوح علیہ السلام تے ایمان نہیں لے آندا، تے حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر نو آواز مار دینے آندے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرے پترا آ جا ساڈے نال سوار ہو جا، کافراں دے اندر شامل نہ ہو جا، ساڈی کشتی تے چڑھ جا۔ تے اگوں پتر جواب کی دیندے پتر آندے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں تہاڈی کشتی تے نہیں ہونا، اے ویندے نہیں ایڈا اونچا پہاڑ ہے، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا، اے پہاڑ دی چوٹی مینوں اس تہاڈے پانی کولوں بچا لوے گی، اس سیلاب کولوں بچا لوے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیندے نے او میرے پترا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے پترا اے سیلاب اللہ دا حکم ہے، اے رب دا عذاب ہے، اے دے تو او نہیں بچنا ہے جدے تے میرے رب نے رحم کرنا ہے، تو جا نہیں بچ سکتا، آ جا میرے نال سوار ہو جا۔ حالے پیو پتر دے درمیان گلاں ہو ہی رہیاں نے، قرآن کہندا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، درمیان ایک پانی دی لہر آئی، بڑی اچھی لہر آئی، تے جدو لہر ختم ہوئی تے نوح علیہ السلام ویندے نے پتر ڈوب گیا، پتر وہ لہر آئی ہے سارے روڑ کے لے گئی ہے، پتر ڈوب گیا تے آخر نبی پاویں نبی ہے باپ تے ہے نا، باپ دی محبت تے دل وچ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے رب نو آواز ماری فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آندے نے ربا تو آکھیا سی میں تیرے اہل و عیال نو بچا لواں گا، تے یا اللہ میرا پتر میرے اہل و عیال وچوں سی، ربا اینو کیوں ڈوب دتا ای، اللہ تیرا وعدہ سچ ہے پر میرا پتر کیوں ڈوب گیا ہے، تو تے آکھیا سی تیرے اہل و عیال نو بچا لواں گا۔ ہن اگوں جواب آ رہا ہے رب دی طرفوں، جواب ذرا دھیان نال سننا، او خدا را کنا دیاں دلاں دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا، رب کی جواب دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، فرمایا اے میرے نوح اے جیڑا تیرا پتر ڈب گیا میرا وعدہ سچ ہے، میں آکھیا سی تیرے اہل و عیال نو بچاواں گا پر اے تیرے اہل وچوں نہیں، اینو میں تاں ڈوب دیتا ہے، اے تیرے اہل وچوں نہیں۔ اللہ کیوں نہیں، اے تے میرے ہی اہل وچوں میں، فرمایا نہیں، اللہ نہیں دی کوئی وجہ، فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے دے
کام تیرے والے نہیں سن، اے تیرے ورگا ایمان نہیں سی لے آندا، انہیں تیرے ورگا دین قبول نہیں کیتا، انہیں تیری شریعت نہیں منی، انہیں تیرا دین نہیں منیا، چونکہ انہیں تیری گل نہیں منی، تو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، جیڑا تیری نہ منے او میرا نہیں ہو سکتا، اس واسطے اے میرے نبی میں ڈوب چھڑیا، اے تیرا ہے ہی نہیں سی، ایمان نہیں لے آندا لہذا یہ تیرا نہیں سی۔ تے جڑی سفارش کیتی ہے نا، اس سفارش کا جواب پتہ کی ہوندا ہے؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے نبی نو اگوں ایسا سوال نہ کریں جدا تینوں پتہ نہ ہوئے، انی آئیزکا، میں تینوں نصیحت کر رہا سمجھا رہا، ان تکون من الجاہلین، آئندہ کسے مشرک کسے کافر دے حق میں سفارش نہ کری، وگرنہ میں تینوں بھی جہالت شامل کر دیاں گا۔ یہ کس نبی نو جواب مل رہا ہے؟ جس نبی نے 950 سال تبلیغ کی تھی ہے، اے میرے نبی مشرک دے حق میں سفارش نہ کریں، کافر دے حق میں سفارش نہ کریں، بے ایمان دے حق میں سفارش نہ کریں، اگر تساں کسے مشرک کافر دے حق میں سفارش کی تھی تے میں تہاڈی نبوت دی پرواہ بھی نہیں کراں گا، میں 950 سال تبلیغ دی پرواہ بھی نہیں کراں گا، میں جاہلاں شامل کر دیاں گا۔ پتہ لگا نبی بھی کسے مشرک دے حق میں سفارش کر سکدے دنیا دے اندر، یہ دنیا دی گل سنا رہا، دنیا دے اندر اگر کوئی مشرک مر جائے تو میرے نبی بھی کسے مشرک دے حق میں سفارش نہیں کر سکتے، کسے کافر دے حق میں سفارش نہیں کر سکتے، نبی دے نافرمان دے حق میں سفارش نہیں کر سکتے، اور جدو دنیا دے اندر کسے مشرک کافر بے ایمان بدعتی دے حق میں نبی سفارش نہیں کر سکتے، روز قیامت انہوں نے سفارش کون کرن دے گا؟ اے دنیا دی گل سنائیے، ہن آخرت دی سن، اے منڈے نو پھڑ کے تھلے بٹھا دو، بہ جا پتر اتھے، تو جمعہ پڑھن آیا کہ سیر کرنا آیا؟ جی توجہ فرمانا، ہن حدیث سن لو قیامت والے دن دی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کہو علیہ السلام رب دے سامنے پیش ہون گے، انہاں دا باپ جڑا سی وہ مشرک سی تے مشرک ہی مر گیا، کافر سی تے کافر ہی مر گیا، حالت اسلام وچ نہیں آیا، انہیں ایمان قبول نہیں کیتا، حالت شرک وچ ہی مر گیا تے قیامت دا دن ہوئے گا۔ بخاری دی روایت سنا لگا، حد اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے سامنے کھڑے نے تے اللہ دی طرف اجازت ملی ہے گل بات دی، تے فرماندے نے اللہ تو آکھے اسی ابراہیم میں تینوں ذلیل نہیں کراں گا، تینوں رسوا نہیں کراں گا، تے ربا اج میرے واسطے ایدو ود کے رسوائی اور کیڑی ہے کہ میرا باپ اج جہنم دے اندر جائے گا، تے یا اللہ ایدو ود کے میری ذلت اور کی ہے، میرے واسطے رسوائی دی گل کیڑی ہے کہ میرا پیو جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمان دا باپ آج جہنم دے اندر جائے گا۔ اللہ فرمان کے ابراہیم ذرا اپنے قدماں وال دے تکو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیراں وال ویکھن گے تے ایک منظر دکھایا جائے گا، انہاں دے باپ آزر نو بچو دی شکل بنا کے جہنم میں سٹیا جا رہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن گے اللہ اے کی معاملہ ہے؟ فرمایا ابراہیم تیرے نال یاری اپنی جگہ، تیری دوستی اپنی جگہ، تیری خلیلی اپنی جگہ، تیری نبوت اپنی جگہ، تیری رسالت اپنی جگہ، میرا تیرا تعلق اپنی جگہ، پر میرے قانون نہیں بدلیا کر دے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سونیا میرے قانون نہیں بدلیا کر دے، جیڑا مشرک مر جائے نہ میں انہوں معاف کرنا نہ او دے حق وچ کسے نو سفارش دی اجازت دینی ہے۔
اس واسطے ابراہیم جی تسی اپنے مشرک باپ دے حق میں سفارش نہیں کر سکتے. تہاڈا میرا تعلق اپنی جگہ، پر چونکہ تہاڈا باپ مشرک سی میں تانوں سفارش کی اجازت نہیں دیاں گا. اور یہ تو اتنے بھی کوئی ہے جے نبیاں تو اتنے بھی کوئی ہے. کیڑی خوش فہمی جسی لگے پھرنے ہیں. اب مولوی ساڑی سفارش کر دیں گے ہر جمعرات انہوں نے روٹی کلی دی ہے. ہی نظریہ بڑھیا نا. ہر جمعرات روٹی کلی دی ہے تے مولویاں نے اور کرنا کہ اس لیے روٹی گوائی دی انہوں نے ساڑی سفارش کریں گے. اس لیے تے انہوں نے دانے چانے دئی دینے یہ سانو بخشوان گے. وہ انہوں نے تے اپنی پئی ہونی ہے تینوں کون آ کے بخشوائے گا. جتھے نبی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب سارے نبی کی آندے ہوں گے یا اللہ مینو بچا لے اللہ مینو بچا لے اللہ مینو بچا. وہ تے تینوں کون آ کے پوچھے گا. وہ تے تیرا پتہ کون لوے گا. قرآن دا ایک اور مقام اے میں اگے تو سورت مریم سنائی ہے نا 16واں پارا. ہن 16واں پارا سنان لگا سورہ طٰہٰ. اللہ 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 سانو قرآن سمجھن دی تے قرآن دے مطابق اپنے عقیدے بنان دی توفیق عطا فرمائے. اے سورہ طٰہٰ جے پارا 16واں جے ایتھے بھی رب نا قیامت دا ذکر کر رہا ہے. سننا ذرا اللہ فرماندے نے یوم اذ یتبعون الداعیٰ لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. سماعت فرما لینا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کہ جتن لوگ بلان والے دے پیچھے آ رہے ہوں گے اسرافیل آواز مار رہا ہوئے گا نا سور وچ پھونک مار رہا ہوئے گا لوگ اس آواز کی طرف لپک دے جا رہے ہوں گے. فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن. آزرا کو اپنے پیران دی اپنے دنیا دے ولی شری جڑے اساں پڑھے نے انہاں دی گل سنیے نا تے انج لگدا جویں قیامت والا دن ایک کھیڈ ہے. انج لگدا نا او ٹینشن ہی نہ لے اساں تینوں انج ہی پھڑ کے جنت جواڑ چھڑنا ہے. انج ہی آندے نے نا آ ساڈے پیر جنہاں دے اسی بیعت ہوئے ہیں آ ولی جنہاں نو اسی اپنا جناب ہو رہے کی کچھ منی پھرنے ہاں اور ٹینشن نہ لے بس تو ساڑی خدمت دھیان نال کریا کر اذاں جترو گئی تینوں جنت جوار چھڑنا ہے اوے اسی تینوں پہنچ پاواں گے. ایہو جیاں گلاں کردے نے اے سانوں دھوکا دیندے نے دو نمبری کردے نے. ذرا قرآن سنیا جے قرآن کی آندا ہے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. قیامت والے دن آوازاں رحمان دے سامنے پست ہو جان گیاں کوئی اچھی بول ہی نہیں سکے گا. فلا تسمع الا ہمسا. تو انو انجی لگے گا جی میں لوگ کسر بے کر دینے. کسر کی نو ہوندہ ہے کننا چ بے گلاں کر دینے ایک دوجے دے منہ کننا نال منہ لا کے بے گلاں کر دینے تے گلاں پتہ کی کر دینے پہ گلاں ہے ہن کی بننا ہے ہن کتر جانا ہے. ہن مینوں نہیں پتہ کتر جانا فلانے نو پوچھ لے. ہن تو دس بھائی ہن کی بننا ہے ہن کتر جانا ہے ہن کی کرنا ہے. کسے نو سمجھ آوندی ہوئی نہیں بس دوڑاں ہی لگیاں نے. جتنوں آواز آ رہی ہے او تلی دوڑتے جا رہے ہیں. ولا تسمع الا ہمسا. اللہ فرماتے نے رحمان دے سامنے کوئی اچھی آواز بھی کڈ سکے گا. تے ایتھے اسی کی سننے او ٹینشن نہیں لینی انج تروک لے جانے انج بس تینوں پھڑ کے پراں جنت چ واڑ چھڑنا. اوتھے کسے دی آواز نہیں نکلنی. تو رب نو سمجھیا کی ہے تو قیامت نو سمجھیا کی اور تو میدان محشر نو سمجھیا کی ہے. کھیڈ بنایا تو انو. اگلی گل اگلی ایت
اللہ فرماتے نے اللہ پھر ادن ہوئے گا کہ جدن کوئی آواز نہیں کر سکے گا. فرمایا ادن سفارشاں ہون گیاں پر ہون گیاں کدے بارے سنیا جے یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اے دو گلاں اس آیت وچ رب نے کیتیاں نے. فرمایا اودن کوئی سفارش کسے نو فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن مگر وہی سفارش کرے گا جنہوں رحمان کی دے گا. سارے بولو کی دے گا اجازت. اذن له الرحمن جنہوں رحمان اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اللہ سفارش ہونی کدے حق وچ. فرمایا ورضی له قولا جدے قول تے اللہ راضی ہوئے گا. جدے قول تے اللہ کی ہوئے گا. اچھا کیڑا والا قول اور کیڑا قول جدے تے رب نے راضی ہونا ہے. وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. فرمایا اللہ ایمان والیاں دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی قول ثابت تے ثابت رکھ دے. قول ثابت تے ثابت رکھ دے. او قول ثابت کیڑا ہے؟ او کیڑا قول ہے جدے تے اللہ راضی ہوئے تے سفارش ہوئے گی. لا الہ سارے پڑھ لو لا الہ اے والا قول اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیڑا ایس قول تے پکا رہا تے رب او دے ایس قول تے راضی ہویا او دے حق وچ اللہ آکھے گا لو نبی سفارش فرماؤ. لو فرشتے ہو سفارش کرو. علماء جی کرو سفارش کدے بارے جدے قول لا الہ الا اللہ تے اللہ کی ہویا راضی ہویا. تے قول لا الہ الا اللہ تے کدے قول تے رب نے راضی ہونا ہے اور کدے لا الہ الا اللہ تے راضی ہونا ہے. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا پھر مرد دم تک کسے ہور کے متھا ٹیکیا نہیں. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا پھر مرد دم تک کسے ہور دے نام دی نظر نیاز دیتی نہیں. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا پھر مرد دم تک رب تو علاوہ کسے ہور کے سجدہ کیتا نہیں. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا پھر اللہ تو علاوہ کسی اگے احترامن تعظیمن کھلوتا نہیں. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا پھر رب تو علاوہ کسی اور کو دعا منگی نہیں. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں منیا. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ تو علاوہ کسی نو حاجت روا نہیں منیا. جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ تو علاوہ کسی نو مدد واسطے آواز بھی ماری نہیں. جدا لا الہ الا اللہ صحیح ہوئے گا او دے بارے اللہ سفارش دی اجازت دے گا. مشرک دے حق میں سفارش نہیں ہونی. بدعتی دے حق میں بھی سفارش نہیں ہونی. اسے واسطے تے اسی تانوں کلپنے ہاں اور شرک تو بچ جاؤ تے بدعت تو بچ جاؤ. شرک نہ کریا جے بدعت نہ کریا جے تے ایسے گلے پیچھے لوگ ساڈے خلاف ہوئی پھردے نے. ایسے گلے پیچھے لوگ سانو ہورے کی کو جاندے پھردے تے کردے پھردے نے. اوے اساں کل آندیاں رہنا کہو انشاءاللہ. اے رب دا سنیا اساں تانوں دیندے ہی رہنا. شرک نہ کریا جے کفر نہ کریا جے بدعت نہ کریا جے. شرک ہی ہے اللہ تو علاوہ کسی اور نو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے. اللہ تو علاوہ
سمجھنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو داتا سمجھنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو اولاد دین والا سمجھنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی دوجے دے گھر دے دوالے پھیرے لانا شرک ہے، اللہ دے حجر اسود تو علاوہ کسی ہور پتھر نو چومنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی اگے متھا ٹیکنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی اگے جھکنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی دے نام دا صدقہ دینا شرک ہے، رب تو علاوہ کسی کولو مدد منگنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کرنا شرک ہے۔ ہر قسم دی عبادت اگر ہوئے گی تے کلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہوئے گی۔ اے اقرار ہے جڑا اسی کرنے ہیں، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ جی اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد منگنی جائز ہوندی نا تے رب ایاکا نستعین نہ آندا، جی اللہ تو علاوہ کسی اور کے متھا ٹیکنا جائز ہوندا تے رب ایاکا نعبد بھی نہ آندا، پر انہیں کہہ چھڑیا ہے ہن اسی ہل سکدے اپنی مرضی کر سکدے۔ ایک حدیث بخاری دی سنو، گل اگے ٹوریے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ پوچھدے نے، سونیا کیڑا خوش نصیب ہے جدے حق وچ تسی قیامت والے دن سفارش کرو گے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت والے دن کس خوش نصیب دے حق وچ تساں سفارش فرمانی ہے؟ اے بخاری دی روایت ہے تے میرے نبی اگوں جواب کی دیندے نے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ۔ فرمایا ابو ہریرہ میں قیامت والے دن اس خوش نصیب دے حق میں سفارش کرنی ہے جن نے دنیا چ لا الہ الا اللہ سچے دل نال آکھیا ہوئے گا۔ کیویں آکھیا ہوئے گا؟ سچے دل نال آکھن دا کی مطلب ہے؟ اے ہی مطلب ہے جڑا کہ سمجھایا ہے، لا الہ الا اللہ آکھیا تے لا الہ الا اللہ دے تقاضے بھی پورے کیتے، پھر اللہ تو علاوہ کسی اور نو آواز نہیں ماری، مر گیا پر مردے دم تک تویدہ دھاگیاں کولوں بھی ہیلپ نہیں لئی۔ کئی لوگ دھاگے بنی پھردے نے، اے کیوں بنے جے؟ اے بزرگاں نے دتا بن لو تے کوئی بیماری نیڑے نہیں آئے گی۔ کئی دھاگے بنے میں روڑ دے مرے ویکھے نے ایکسیڈنٹاں دے نال، انہاں نوں تے کوئی نہیں بچا سکیا، دھاگا نہ کوئی تویز۔ اور خدا واسطے شرک چھڑ دیو، دھاگے تویز تینوں نہیں بچا سکدے، اے پتھر مندریاں انگوٹھیاں تینوں نہیں بچا سکدیاں، اے مولوی پیر ملوانے تینوں نہیں بچا سکدے، تو بچنا تے رب دی رحمت دے نال بچنا۔ اللہ نو آواز مار، رب نو پکار۔ شرک دی گل سن لیجئے، ہن بدعت بھی سن لو۔ بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں حوض کوثر تے آواں گا، لوگ آندے جان گے، میں بھر بھر جام پلاندا جاواں گا، تے ایک ٹولا آئے گا، شکلاں انہاں دیاں بڑیاں لشک دیاں ہون گیاں، تے جدوں نیڑے آن گے نا، حال بینی و بینہم، میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، تے میں آکھاں گا رب امتی، اللہ تے میری امت سی، انہاں نو کیوں پرا کر دیتا ہی، کند کیوں مار دیتی آ؟ آواز آئے گی، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، سونیا انہاں تواڈے دنیا تو آن تو بعد تانوں نہیں پتا تواڈے دین وچ کنیاں نویاں نویاں گلاں ایجاد کر لیاں، انہاں نے بدعتاں بھی دین وچ شامل کر دتیاں، اے تواڈے حوض کوثر تو پانی نہیں پی سکن گے، تے میرے پیغمبر اگوں جواب دین گے، سوگن لمن خیر بعدی، اور میرے بعد میرا دین بدل دین والے ہو، آج میرے حوض کوثر تو دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔
آج جنہوں میرے نبی نے دور تے دفع کر دیتا ہے، انہاں دے حق میں سفارش کرن گے؟ نہیں کرن، نہ مشرک دے حق میں سفارش کرن گے میرے پیغمبر، نہ بدعتی دے حق میں سفارش کرن گے۔ اس واسطے آج شرک کلو بھی بچ جا تے بدعت کلو بھی بچ جا۔ اے اپنی مرضی نال دین نہ جوڑیا کر، اپنی مرضی نال سالے ثواب دے طریقے نہ بنایا کر، اپنی مرضی نال مرنے جینے دے اصول وضع نہ کریا کر۔ خوشی ہوئے تے اوتھے بھی میرے نبی دی سنت نو اپنایا کر، مرگ ہو جائے تے اوتھے بھی میرے نبی دی سنت نو اپنایا کر۔ اللہ سانو اپنے نبی دی سفارش نصیب فرما دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر سکے گا نہیں۔ اگو کی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا اللہ انہاں دا اگا بھی جاند ہے تے پیچھا بھی۔ رب کو کوئی شے مخفی، اللہ کو کوئی شے لکی چھپی پوشیدہ۔ قرآن کا ایک مقام ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا اللہ کو زمین اسمان دی کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ تے میریاں تیریاں کرتوتاں کیویں پوشیدہ رہ گئیاں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انہاں دے اگے انہاں دے پیچھے جو کچھ ہے رب سب جانتا ہے، کوئی شے اللہ کو مخفی نہیں۔ تے اگو رب کی آندا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اے جڑی گل ہے نا کمال دی ہے، ایتھے لوگ ماڑا جہا علم آ جائے نا تے جناب کھلوندے ہی نہیں، چھالاں پھدکدے پھردے نے، میرے کو بڑا علم ہے، میرے کو بڑا علم ہے، میرے کو بڑا علم ہے۔ اوے علم والیاں دی یہ نشانی نہیں ہوندی کہ علم آ جائے تے پھدکدے پھرن، علم والیاں دی نشانی ہوندی ہے علم آ جائے تے جھک جاندے نے، علم والے علم آ جائے تے جھک جاندے نے، آجزی آ جاندی ہے، انکساری۔ اساں بڑے بڑے وڈے سمندر علم دے ویکھے نے، مسئلہ لکھ دینے تے اخیر تے لکھ دینے واللہ عالم بالصواب، میں اپنی سمجھ دے مطابق لکھ دیتا ہے، درست تے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑے محدثین مسئلہ بیان کر دینا دینا میرے علم دے مطابق مسئلہ ہے وے، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے، صحیح کی ہے اللہ نہیں پتہ ہے۔ علم جدے وچ آندا ہے وہ نہیں چک جاندہ ہے، تے کئی نے جنہاں دے تھوڑا جہا علم آ جاندہ ہے نا وہ انسان نو انسان ہی سمجھنا چھڑ دیندے نے۔ ہائے ہائے، اور یہ ہو جاندے بارے ہی بھلے شاہ نے آکھیا سی علم پڑھے ہاں اشراف نہیں ہوندے، علم پڑھے ہاں اشراف نہیں ہوندے، جو ہومن اصل کمینے، آندے نے جڑا کمینہ ہوئے نا اور جنہ مرضی علم پڑھ جائے وہ دے وچ غیرت عزت حیا نہیں ہوندی۔ علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، جو ہوون اصل کمینے، شوم کدی سخی نہیں ہوندے، پاویں ہومن لکھا خزینے، پتل کدی سونا نہیں بندا، پاویں چڑیے لال نگینے، تے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے۔ اور آندے نے علم پڑھن نال بندہ اشراف نہیں بندا جے فطرتن کمینہ ہوئے۔ تے گل میں سنا رہا سا، علم آئے تے بندہ چک جاندے، جنہ مرضی علم ہوئے ہاں بندے کو، اللہ فرماندے نے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تسی اللہ دے علم دا احاطہ کر سکدے، اللہ دا اینا کو علم ہے کہ رب دے علم دا تسی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ نا حضرت موسیٰ کہو علیہ السلام انہاں کول کسے سوال پہ کرتے سن، تے کسے سوال کیتا موسیٰ جی تواڈے نالوں بھی بڑا کوئی عالم ہے وے؟
تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نہیں، تے گل انہاں دی ایک حساب نال ٹھیک سی کہ نبی جڑا ہوندا ہے نا وہ دنیا جو سب تو بڑا عالم ہوندا ہے، وہ نال بڑا عالم کوئی نہیں ہوندا نبی نالوں، کیونکہ نبی دا ڈائریکٹ اللہ دی طرفوں وحی اترتی ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا نہیں، اس وقت میرے نالوں بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ نو اے لفظ چنگے نہ لگے، رب نو اے لفظ چنگے نہ لگے، اللہ نے آکھیا موسیٰ مچھی ایک بھن کے تھیلے چ پا لے تے اے نال ایک اپنا وزیر مشیر لے لے تے آ ٹر پو دریا دے کنارے کنارے، جتھے جا کے مچھی دریا دے چھال مارے گی نا اوتھے میرا ایک بندہ بیٹھا ہی جہدے کول تیرے نالوں بھی چوکھا ہی لگے، جا انہوں مل کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام ٹر پہ، سورۃ کاف سارا واقعہ لکھے ہے، اللہ توفیق دے تے ترجمہ پڑھ لیا جے۔ تے جدو اوتھے آئے نا تے حضرت خضر انہاں نال ملاقات ہوئی، انہاں نے پھر نال لیا دریا چ کشتی چ بہ گئے، کشتی بن چھڑی، اگے گئے ایک نکا جا بچہ کھیڑدا سی پیا، پھڑ کے تون مروڑ چھڑی، اگے گئے پنڈ والے نوں آکھیا روٹی دیو، آندے نے کوئی روٹی نہیں، انہاں دے کسے گھر دی کندھ ڈگدی سی بھی کندھ سیدھی کر چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے چنگے تسی اللہ دے بندے ہو، ہیں جی آ کشتی جو نہ سانو پایا پیسے نہیں لے تساں پھٹی بن چھڑی ہے، چنگا انہوں سلا دیتا جے، نکا جا بال تساں پھڑ کے تون مروڑ کے مار چھڑیا، اے کی کیتا جے؟ تے انہاں سانو روٹی نہیں پوچھی، پانی نہیں پوچھیا، تسی انہاں دی کندھاں میاں سیدھے کردے پھر نال مینوں بھی لایا جے۔ تے حضرت خضر فرماندے نے جناب گل اے وے تانوں میں کہیا سی صبر کرو پر تواڈے کول صبر نہیں ہویا، آؤ میں تانوں سارا لبے لباب دساں۔ بیٹھے نے تے سامنے دریا ہے، تے دریا دے وچ نا ایک پتھر پیا تے پتھر تے آ کے ایک چڑی بیٹھی، اونے چونج ماری پانی دے وچ تے چڑی دی چونج وچ کنا کو پانی آ گیا انہیں، وہ کو لے گئی ہے کوئی 2 کلو، کنا کو پانی آ گیا انہیں، وہ قطرہ وہ لے کے تے اڑ گئی۔ تے حضرت خضر فرماندے نے موسیٰ جی اے چڑی کنا کو پانی لے گئی ہے تو جتھے 2 دریا پہ ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کنا کو کھڑنا ہے، کوئی قطرہ پانی لے گئی ہوئے گی، آندے نے تے ایک قطرہ پانی وہ لے گئی ہے تے پیچھے کنا کو گھاٹا پہ گیا ہے، آندے نے اتھے کادا گھاٹا پینا، 2 دریا پہ روڑ دینے اتھے کٹھے پہ ہوندے نے، اتھے گھاٹا کادا پینا؟ فرمان لگے ایک تہاڈا علم ہے جڑا میرے کول نہیں، ایک میرا علم ہے جڑا تہاڈے کول نہیں، یہ دونوں علم کٹھے کریے تے اللہ دے علم دے مقابلے چ اینے بھی نہیں جنہ چڑی پانی لے گئی ہے۔ اصل مسئلہ سمجھانا سی موسیٰ جی، اے نہیں آکھنا کہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، کوئی پوچھے تے آکھنا ہے میں تے او دا نبی ہاں، سب تو بڑا عالم اللہ دی ذات ہے، آج دی سکھائی ہے، انکساری سکھائی ہے، سب تو بڑا عالم اللہ۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ دے علم وچوں کوئی حاصل کر سکدا، او دے علم دا کوئی احاطہ کر سکدا نہیں، اونا کوئی کسے نو لبنا ہے الا بما شاء، جنہ اللہ نے چاہنا ہے، جنہ اللہ نے کسے نو دینا ہے نا اونا ہی لبنا ہے، جنہ رب نے کسے نو دینا اونا ہی لبنا۔ میں جدو پڑھ کے فارغ ہویا مدرسے ہوں تے ساڈے بزرگ مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ، میں 7 سال 8 سال مدرسے پڑھ کے فارغ ہویا تے میں کیا میرا دل کردا ہے مینوں تسی فیصلہ آباد ایک بڑا بڑا مدرسہ ہے اوتھے دورہ تخصص کراندے نے تے مینوں اوتھے بھیج دیو، آندے نے اوتھے جا کے کی کرنے، میں کہا میں ہور پڑھاں گا، آندے نے ٹھیک ہے تو جتھے مرضی لگا جا پر پترا علم اونا ہی لبدا جنہ رب دینا چاہتا ہے۔ الحمدللہ ادوں دے لگے ہیں رب دا دین سنان تے مکدا ہی نہیں پیا، ادوں دے لگے ہیں قرآن تے حدیث سنان، کوئی کنارہ ہوندا ہی نہیں پیا تے مینوں لگدا ہے جی اساں مر جانا ہے تے اگوں آن والیاں بھی انجی مر جانا ہے، اے علم نہیں مکدا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا او دے علم دا احاطہ کوئی نہیں کر سکدا، اونا ہی کسے نو لبدا جنہ اللہ دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، او دی کرسی آسماناں زمیناں تے وسیع ہے۔ کرسی کنوں آندے نے؟ کرسی دے متعلق علماء نے لکھیا موضع قدم الرحمن، رحمان دے پیر رکھن دی تھاں ہے کرسی، رحمان دے پیر رکھن دی تھاں ہے، بولو جتھے رحمان اپنے پیر رکھدا ہے اونوں کی آندے نے
کرسی تے او کڈی کو وڈی ہے، فرمایا ساری کائنات او دے تھلے وے، ساری کائنات اس کرسی دے تھلے وے، کرسی ساری کائنات تو وسیع ہے۔ ایتھے کئی لوگ کئی گلاں کردے نے، میں تانوں صرف مختصر گل دسنا، اللہ دے قدم ہے نے کیونکہ حدیث وچ آ گیا، ساڈا ایمان ہے نے کیویں دے نے، جویں او دی شان نو لائق، بولنا تو میرے نال، جویں او دی شان نو لائق۔ رب دی کرسی ہے کیونکہ قرآن ذکر آ گیا، وہ دی کرسی بڑی وسیع ہے، پیر رکھن دی تھان بڑی وسیع ہے۔ ہن کوئی آ کے انج دی ہونی ہے، انج دی ہونی ہے، انج نہیں، آسانی ہو جیاں گلاں کرنیاں، وگرنہ بے ایمان ہو جاؤں گے۔ اساں آکھنا کرسی ہے کیویں دی ہے، جویں دی او دی شان نو لائق ہے۔ ساڈا ایمان ہے او تخت تے بیٹھا ہے، او تخت کیویں دا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او بیٹھا ہے کیویں بیٹھا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او آسماناں تو تھلڑے آسمان تے اتردا ہے، پچھلی راتی کیویں اتردا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ پھر او اُتے چڑھدا ہے کیویں چڑھدا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او دے ہاتھ ہے نے کیویں دے نے، جویں او دی شان نو لائق نے۔ او ویندا ہے کیویں ویندا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او سندا ہے کیویں سندا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او بولدا ہے کیویں بولدا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او مسکراندا ہے کیویں مسکراندا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ او رحم کردا ہے کیویں کردا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ اونوں غصہ آوندا ہے کیویں آوندا ہے، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ اے رب دیاں صفتاں نے، اللہ دیاں صفتاں دے چونکے چنانچہ نہیں کرنا، نہیں تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ اے نہیں آکھنا کہ رب دے ہاتھ انج دے ہونے نے، اللہ دے پیر انج دے ہونے نے، نہیں، مثال نہیں دینی۔ کیوں؟ اللہ نے آکھیا لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثل کائنات وچ کوئی نہیں۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ دیاں مثالاں نہ دیا جے کیونکہ دی مثال ہے ہی کوئی نہیں، او بے مثال ذات ہے۔ اس واسطے او دیاں صفتاں مننیاں نے کیویں، جویں او دی شان نو لائق ہے۔ واسیہ کرسیہ السماوات والارض، او دی کرسی آسماناں زمیناں تے وسیع ہے، ہر شے او دی کرسی دے تھلے وے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ساری کائنات آسمان زمین سارا کچھ انہاں دی حفاظت او شروع تو لے کے جدوں دا نے بنایا ہے کر رہا ہے تے قیامت تک کرے گا، او دی حفاظت اللہ نو تھکاندی نہیں۔ آج اللہ جیڑا تھکدا نہیں، جیڑا اللہ تھکدا، پیر اور لمیاں پہ گئے، پیر جی لمیاں کیوں پہ، یار میں تھک گیا، لک میرا پیڑ کرن لگ پیا۔ ولی صاحب بیٹھے نے، مرید گھٹدے نے پہ، وہ ولی جی گھٹاندے کیوں پہ، یا لتاں پیڑ کرن لگ پئیاں نے، ٹریاں تے لتاں پیڑ کر یعنی گلٹ پہ گئے نے۔ نبی پاک بیمار ہوئے کہ نہ ہوئے، نبی پاک تھکے کہ نہ تھکے، حضرت علی بیمار ہوئے کہ نہ ہوئے، حضرت علی تھکے کہ نہ تھکے، سارے صحابہ تھک دے سن کہ نہیں سن تھک دے، جن کائنات جو ولی ہے نے تھک دے نے کہ نہیں تھک دے، جن نبی ہے سن تھک دے سن کہ نہیں سن تھک دے، جن پیر ہے نے تھک دے نے کہ نہیں تھک دے، جن مولوی ہے نے تھک دے نے کہ نہیں تھک دے، وہ تھک دے نے۔ اللہ آندا ہے جنوں اللہ آکھیا جاندا نا او تھکدا، بولو تھکدا، مشکل کشا ہوئے تے تھک جائے اے ہو سکدا، حاجت روا ہوئے تے تھک جائے اے ہو سکدا، داتا ہوئے تے تھک جائے اے ہو سکدا۔ اور جیڑا تھک جائے وہ مشکل کشا نہیں، اور جیڑا مشکل کشا ہے وہ تھکدا نہیں، شروع تو لے کے اج تک آسمان زمین دی حفاظت کر رہا ہے، نہ تھکیا نہ تھکے گا۔ ولا یعودہ، انہوں انہاں دعا دی حفاظت تھکاندی تے وہ ہے کون ہے، کتھے وے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند تے عظیم ہے۔ ایسے کئی بد وقتاں نا علیو تو مراد حضرت علی للہ نے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آندے نے حضرت علی مراد نے۔ آج جڑے علی نو مولا مشکل کشا بنائی پھردے نے، خدا بنائی پھردے نے۔ اور لوگوں سنا، اللہ دی صفت ہے العلی
العظیم، او بلند ہے، او عظیم ہے، اے اللہ دی صفت ہے، اے دے تو مراد حضرت علی بولو نہیں۔ جے حضرت علی مراد ہوں دے تے رب نے شروع کیا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جڑا علی العظیم ہے ان اونگ تے نیند، تے حضرت علی کتنے نے اج قبر مبارک وچ ستے نے، آرام فرما رہے نے، موت انہاں نوں آ گئی ہے، جام شہادت انہاں پی لیا ہے۔ پتہ لگا اس علی تو مراد حضرت علی نہیں، اس علی تو مراد اللہ دی ذات ہے۔ کدی ذات ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او اللہ بلند ہے، بڑا عظیم ہے۔ اے ہے جی آیت الکرسی، میں اپنے ناقص کے علم دے مطابق تواڈے گوش گزار کیتی ہے۔ میرا ایمان ہے اے ساری معنی مفہوم نو سمجھ کے جڑا آیت الکرسی پڑھدا ہے وہ مشرک نہیں رہ سکدا، اور جڑا آیت الکرسی اے سمجھ کے پڑھ لوے او دے سامنے کوئی شیطان کھلو سکدا نہیں، کھلو سکدا۔ اللہ مینوں تانوں سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئے اعلان 12 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب جامعہ صاحب صفا تھودرے تلواڑے دے اندر تقریب صحیح بخاری شریف ہو رہی ہے، جتھے مولانا پروفیسر سعید کلیروی صاحب درس حدیث دیں گے، طیب الرحمان زیدی صاحب بیان کرن گے، جڑے احباب چاہنا چند تشریف لے جائے۔ اے 2-3 سوال نے، انہاں دا جواب سن لو۔ کیا لڑکا اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میرا رشتہ نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ کر دے تو کیا وہ گستاخ ہو جاتا ہے ماں باپ کی نظر میں؟ اگر گستاخ ہو جاتا ہے تو اسلام میں لڑکے لڑکی سے رشتہ قبول کرنے کے بارے پوچھا کیوں جاتا ہے؟ اچھا بھائی، مسئلہ بڑا سیدھا جہا سادہ جہا، اولاد کو رشتہ طے کرتے وقت رائے لینا ضروری ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کواری بچی کو بھی پوچھ کے رشتہ طے کرو، بیوہ متعلقہ کو بھی پوچھ کے رشتہ طے کرو، تے جدو لڑکی دے بارے حکم ہے تے لڑکا تے بالاولا اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت فاطمہ کا رشتہ طے کیتا سی تے نبی پاک نے حضرت فاطمہ کو پوچھا سی، فاطمہ میں علی نال تیرا رشتہ طے کر رہا ہوں، تینوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ اس واسطے پوچھنا چاہیے، اور اگر اپنی اولاد دی پسند وہ دے اندر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہوئے تے پھر انہاں دی پسند نو ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہوئے، مثال دے طور تے او کڑی مشرک ہے یا منڈا مشرک ہے تو ٹھیک ہے، نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اسلام نے حرام آکھیا ہے۔ بدعتیاں وال جا ٹریا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اتنے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اپنا ایمان جانا رہتا ہے۔ اگر دونوں گھر مسلمان نے، توحید پرست نے، سنت دے عمل کرنے والے نے، تے اگر کوئی بچہ آندا ہے کہ میرا فلان جگہ تے رشتہ کر دیو، تے اگر شرعی کو رکاوٹ کوئی نہیں تے اگلے بھی رشتہ دین نو تیار نے، تے پھر رشتہ کر دینا چاہیے، یہ دے وچ خیر ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولاد کسی جگہ رشتے کا اظہار کرے، خواہش کرے تو تے رشتہ کر دیو، اگر نہ کرو گے تو فساد ہوئے گا۔ لیکن نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے بیٹے بیٹی اگر وہ اچھے طریقے دے نال شرعی حدود دے اندر رہ کے اگر وہ کسی جگہ تے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں تو انہوں دی پسند نو ماں پیو نو چاہیے ویکھن، غور کرن، اگر اتنے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تو انہوں دا
رشتہ اتنے طے کر دیں. اے برادریاں پیچھے لگ کے تے رشتے داراں پیچھے لگ کے اپنی دھیاں پتراں دے گھر برباد نہ کرو. جتھے بندے دا دل نہ ہوئے اوتھے تسی دھکے نال دا ویاہ کر بھی چھوڑو گے تے ساری عمر رنڈی رونے پیار رہے گا نا. اس واسطے عقل مندی اور شریعت کی نگاہ بھی یہی ہے کہ اولاد کولوں پوچھنا بھی چاہیے. تے پوچھن دا مطلب یہی ہے نا جے وہ اپنی رائے دے تے پھر وہی رائے دا خیال بھی کرنا. تے جے رائے دا خیال نہیں کرنا اپنی منوانی ہے تے پوچھن دا کی تو گے. اگر اپنی منوانی سی تے شریعت نے کیوں آکھیا کہ پوچھو منڈے کڑیاں نو. اس واسطے اگر شرعی کو رکاوٹ کوئی نہیں تے اپنی اولاد کی رائے نو دیکھنا چاہیے اور وہ احترام اگر کر لیا جائے تو اللہ دی قسم ماں پیو بھی ساری زندگی سوکھے رہندے نے. ایک بابا جی ایک دفعہ منانی ہے میں سا میرے کو آئے آ کے اندر منڈا ایک کڑی پسند کر بیٹھا ہے وہ نال دفتر چ کام کرتی ہے تے دسو ہن میں اتنے کی کراں. میں کیا اگر شرعی رکاوٹ کوئی نہیں تے انہاں دا تسی جڑا نا رشتہ طے کر دیو تے آپ ہی اگے لگ کے نکاح کرو. اس تو پہلا کہ منڈا تہاڈا کماندا ہے تے وہ آپ ہی باہروں باہر نکاح کر کے لے آوے تے انہوں تے ولی دی بھی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ وہ آ منڈا ہے. وہ نکاح کر کے لے آوے تے پھر تسی آکھو وہ میری تے نک لا چھڑی سو تے میں تے سارے رشتہ داراں سر چکن جو کا نہیں رہا. یہ تو پہلا چنگا نہیں کہ تسی آپ اگے ہو کے ویکھ چا کے جے مقبول رشتہ تے طے کر چھڑو. آندے نے گل تے تہاڈی کو سمجھ آئی ہے. میں کہ جاؤ پھر وہ ماشاءاللہ گئے تے گل بن گئی رشتہ ہو گیا تے ہن وہ کدی ملتے نے آندے نے ماشاءاللہ میری نوح میرا بڑا خیال رکھتی ہے بڑا دھیان رکھتی ہے ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہاں. موجاں لگ گئی ہیں نا. اور منڈے دی خوشی پوری ہو گئی ہے. ہن منڈا اپنے پیو دی خدمت پہ کرواندا ہے دونوں جی رل کے خدمت پہ ابے دی کرتے ہیں. اس واسطے یہ باتاں سمجھنیاں چاہیے نے. کچھ لوگ نے جڑے چوکھے اگاں لنگ گئے نے وہ آپ ہی اپنے منڈے کڑیاں لب لو جتوں لبدا جے. وہ کالجاں یونیورسٹی آپ پہ لبدیاں پھردیاں نے وہ بھی کام غلط ہے وہ بھی حرام ہے. تے کچھ لوگ نے جڑے خبردار بولنا نہیں وہ جتنے ہاں کر چھڑیا اتھے ہی رہ نہیں بس. یہ بھی کم ٹھیک نہیں. اسلام اعتدال دی راہ دستا ہے. درمیان آ جاؤ معتدل ہو جاؤ. کچھ اپنی منواؤ کچھ اولاد دی مان لو تے فتنے تو بچو. اے فتنیاں دا دور ہے. فتنے تو بچو لڑائیاں تو بچو فساد تو بچو. مل جل کے جیڑی کو درمیانی راہ شریعت کے مطابق نکل دی ہو کڈ لو. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ بیماراں نوں صحت عطا فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اپنی جنت چالا مقام عطا فرما. اللہ جننے اتنے بیٹھے نے انہاں تو جیڑا جیڑا بیمار ہے میرے سمیت سب نوں صحت عطا فرما. اللہ جڑے پریشان انہاں دی پریشانیاں دور فرما. دکھیاں دے دکھ دور فرما. مولا قبولیت دا وقت ممبر دے کھلو کے میں تیرے نبی دی سنت دے مطابق دعا کر رہا. اللہ تنگ دستیاں دور فرما. ربا مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والے دیاں اولاداں نوں اللہ ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا. ذریعہ نجات بنا. اللہ سانو ہدایت دے قائم فرما. اللہ اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے موت نصیب فرما. اللہ ساڈے ملک نو سلامت رکھ. اللہ ساڈے ملک دے دشمناں نو اسلام دے دشمناں نو تباہ و برباد فرما. اللہ سانو نیک صالح حکمران عطا فرما. ساڈے حال تے رحم فرما. اللہ لوگ مہنگائی جو پیسے رہنے میرے اللہ انہاں دی مدد فرما. اللہ ساڈی مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.